ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی دوسری سورت سورہ آل عمران آج ہم اللہ کے فضل سے شروع کر رہے ہیں۔ اس سورت کا نام آل عمران ہے۔ آل عمران کا مطلب عمران کا گھرانہ، عمران کے اہل خانہ۔ یہ عمران کون تھے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے۔ تو آل عمران کا مطلب ہوا عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ ماجدہ، ان کے نانا اور ان کی نانی صاحبہ، یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہا، ان کے والدین حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ آل عمران ہے اور یہ بنیاد ہیں جو عیسائی مذہب دنیا میں ہے، یہ اس کی بنیاد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم سلام اللہ علیہما، یہ بنیاد ہیں۔ ہم نے سورہ البقرہ میں یعنی سورہ الفاتحہ میں پڑھا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، البتہ اللہ وہ لوگ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا یا جو بھٹک گئے، ان کی راہ پہ نہ چلانا۔ جن پر غضب نازل ہوا اس سے مراد یہود ہیں، اور سورہ البقرہ کے اندر یہود ہی کا زیادہ تر تذکرہ گزرا ہے، اور بقرہ جو نام تھا گائے سورت کا، تو وہ بھی انہی کے واقعے کی نسبت سے اس کا نام سورہ البقرہ رکھا گیا تھا۔ اچھا، اس کے اندر یہود کا تذکرہ تھا، اب اس سورت کے اندر نصارہ کا تذکرہ ہے، عیسائیوں کا تذکرہ ہے۔ اور نصارہ جو ہیں ان میں جو بنیادی شخصیات ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم اور ان کے والدین ہیں۔ تو اسی نسبت سے، چونکہ اس میں اس کا تذکرہ ہے، اسی نسبت سے اس سورت کا نام ہے آل عمران۔ ہم آگے ایک دو دن کے اندر ہی چل کے آل عمران کا لفظ یہاں پر پڑھیں گے۔ یہ جہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے، جی یہ صفحہ نمبر 35 ہے اور آیت نمبر 33 ہے۔ صفحہ نمبر 35 ہے اور آیت نمبر 33 ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران، آل عمران، یہ آل عمران، عمران کا گھرانہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو نانا صاحب تھے ان کا نام عمران تھا۔ ان کا ذکر تو نہیں آئے گا، البتہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی صاحبہ ہیں حضرت مریم کی والدہ، ان کا تذکرہ آئے گا، ان کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز آئے گا۔ تو ہم پڑھتے ہیں، اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کا مطلب ہوتا ہے وہ الفاظ جن کو ہم الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں۔ مقطعات قطع سے ہے، قطع کا مطلب ہوتا ہے الگ کرنا۔ تو یہ جو حروف ہیں، یہ جو الفاظ ہیں، ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ علم نہیں پڑھیں گے، بلکہ الف الگ، لام الگ، میم الگ، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ اعجاز قرآنی ہے۔ اعجاز قرآنی کا مطلب قرآن کا معجزہ، اور معجزہ اس معنی میں ہے کہ یہ کوئی الگ الفاظ نہیں ہے، کوئی جو حروف تہجی ہے نا عربی زبان کی، یہ ان سے الگ نہیں ہے، حروف وہی ہیں، وہی زبریں ہیں، وہی مدیں ہیں، وہی کھڑی زبر ہے جو پورے قرآن میں آتی ہے، جو عربی زبان میں استعمال ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک نیا ڈھنگ اختیار فرمایا، ایک نیا رنگ دیا الفاظ کو، اور اہل عرب سے کہا تم کہتے ہو کہ یہ ایک انسان بنا رہا ہے قرآن، چلو یہ
ایک انسان نے تمہارے خیال کے مطابق ایک انسان نے بنائے ہیں، تم یہ الفاظ بنانا چھوڑو، ان کا مطلب بتا دو، مطلب بتا دو کیا مطلب ہے، اور اس کا مطلب اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، یا اللہ جانتے ہیں یا اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ اسی لیے ان کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے اللہ اعلم بمرادہ، اس کا مطلب اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا مطلب انسانوں کو نہیں بتایا، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، تو ان کو ایسے ہی پڑھنا ہے، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو۔ اچھا، جہاں پر بھی حروف مقطعات آئیں گے نا، تو آپ دیکھیے گا اس کے اگلی جو آیت ہوگی یا تو قرآن کریم کی حقانیت کی ہوگی یا اللہ کی وحدانیت کی ہوگی۔ اب مطلب کیا بنے گا؟ اچھا، اس الفاظ کا مطلب تم نہیں بتا سکے نا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پھر کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا نازل کیا ہوا کلام ہے، اور یہ الفاظ اس دعوے کی دلیل ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو، اس اللہ کے سوا۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الحی، وہ زندہ ہی زندہ ہے، الحی، وہ زندہ ہی زندہ ہے۔ زندہ ہی زندہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ابتدا ہے، اس سے پہلے نہیں تھی، وہ اس سے پہلے وہ چیز نہیں تھی، پھر اس کو فنا بھی ہوگا، پھر وہ چیز فنا بھی ہو جائے گی، ختم بھی ہو جائے گی۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات ایسے ہے کہ جب کچھ بھی چیز زندہ نہیں تھی اللہ تب بھی زندہ تھے، اور جب کوئی بھی چیز زندہ نہیں ہوگی اللہ تب بھی زندہ ہوں گے۔ زندہ ہی زندہ کا مطلب یہ ہے، الحی، اللہ رب العزت کی ذات زندہ ہی زندہ ہے۔ القیوم، قائم رکھنے والا، سنبھالنے والا، پوری کائنات کو اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے سنبھال رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ نزل، اللہ تعالی نے نازل کی، علیک، آپ پر، الکتاب، یہ کتاب، نزل علیک الکتاب، یہ کتاب اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ آپ پر نازل فرمائی، بالحق، برحق، یہ کتاب برحق آپ پر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ نزل علیک الکتاب بالحق، یہ کتاب برحق اللہ رب العزت نے آپ پر نازل فرمائی، مصدقہ، اور یہ تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس کی جو بین یدیہ، پہلے سے موجود ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو پہلے سے موجود ہیں۔ ہر کتاب جو بھی اللہ رب العزت نے نازل فرمائی وہ مصدق ہوتی تھی، ہر کتاب۔ تورات نازل فرمائی تو تورات سے پہلے جو چیزیں نازل ہو چکی تھیں تورات ان سب کی تصدیق کرنے آئی۔ انجیل اللہ رب العزت نے نازل فرمائی تو اس سے پہلے جو کچھ نازل ہو چکا تھا انجیل ان سب کی تصدیق کرتی تھی۔ زبور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تو زبور سے پہلے جو کچھ نازل ہو چکا تھا زبور ان سب کی تصدیق کرتی تھی۔ اور پھر قرآن کریم اس سے پہلے نازل ہونے والی جتنی آسمانی تعلیمات ہیں کتابوں کی شکل میں، صحیفوں کی شکل میں، قرآن کریم ان سب کی تصدیق کرتا ہے۔ مصدقا لما بین یدی، اور یہ تصدیق کرنے والا ہے اس سب کی جو پہلے سے موجود ہے۔ وانزل، اور اسی اللہ نے نازل کی، التورات، تورات، والانجیل، اور انجیل۔ وانزل التورات والانجیل، اور تورات اور انجیل بھی اسی اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، من قبل، اس سے پہلے تورات اور انجیل وہ بھی اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ ہدا، جو ہدایت تھی، للناس، انسانوں کے لیے۔ وانزل، اور اللہ رب العزت نے نازل فرمائے، الفرقان، فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیزیں۔ حق اور باطل میں، عموماً یہ لفظ معجزات کے لیے آتا ہے جو حق اور باطل میں فرق کرنے کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں۔
تو یہ ایک تعارف ہو گیا قرآن کریم کا، قرآن کریم سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کا. اور پھر اللہ رب العزت کی ذات کا تعارف بھی ہوا کہ قرآن، تورات، انجیل یا اور جو کچھ اللہ رب العزت نے ہی نازل فرمایا ہے. تو پھر ہم کیا کریں؟ مانیں، ایمان لائیں. ہم ان سب پر ایمان لائیں. ہم پر لازم ہے، انسانوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی نازل کی ہوئی ہر کتاب پر، نئی کتاب نہیں، اللہ رب العزت کے نازل کیے ہوئے ایک ایک حرف پر ایمان رکھیں. اِنَّ بے شک الذین جن لوگوں نے کفروا انکار کیا، نہ مانا بآیات اللہ اللہ کی آیات کو. ہمیں ماننا ہے، ہم نے ماننا ہے، ہم پر لازم ہے ہم مانیں. لیکن اگر کوئی انکار کرتا ہے تو ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، لہم ان کے لیے عذاب شدید، ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے. لہم عذاب شدید، ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے. یہ بات بارہا پہلے بھی ہو چکی ہے. انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کسی بھی چیز کا انکار کرے، وہ کسی بھی رنگ میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی انداز میں ہو. انسان کی اوقات نہیں ہے کہ وہ انکار کرے. انسان کا کام کیا ہے؟ مانے، وہ ایمان لائے، وہ تسلیم کرے. جب اس نے رب کو مانا ہے تو پھر رب کی بات کا کیسے انکار کر سکتا ہے وہ؟ تو جو انکار کریں گے لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے. واللہ، اور اللہ عزیز انتہائی غالب ہیں، ذو انتقام، پھر ان سے بدلہ لینے والے. انتقام، بدلہ، ذو انتقام، ایسے لوگوں سے اللہ پھر انتقام لینے والے ہیں، بدلہ لینے والے ہیں. اِنَّ بے شک اللہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یخفا نہیں ہے مخفی، نہیں ہے پوشیدہ، نہیں ہے چھپی ہوئی، علیہ اس پر، شیء کوئی بھی چیز. ان اللہ لا یخفا علیہ شیء، اللہ پر کوئی چیز مخفی پوشیدہ نہیں ہے. فی الارض زمین میں، ولا اور نہ ہی فی السماء آسمان میں. نہ زمین میں کوئی چیز اللہ سے مخفی ہے، نہ آسمان میں کوئی چیز اللہ سے مخفی ہے. اللہ رب العزت کا جو علم ہے وہ کائنات کی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، وہ محیط ہے. اللہ کا علم محیط ہے. محیط کا مطلب ہے کہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کائنات میں کوئی چیز ہو اور اللہ کو نہ پتا ہو. اور یہ صفت صرف اللہ رب العزت کی ہے. یہ صفت صرف اللہ رب العزت کی ہے. اور یہ بھی ہم نے پڑھا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. انسانوں سے پہلے کیا ہوا تھا اللہ کو وہ بھی پتا ہے، انسانوں کے بعد کیا ہوگا اللہ کو وہ بھی پتا ہے. ہر انسان کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے اللہ کو وہ بھی پتا ہے. اس کی زندگی سے پہلے کیا تھا اللہ کو وہ بھی پتا ہے. اس کی زندگی کے بعد کیا ہوگا اللہ کو وہ بھی پتا ہے. یہ جو زمانے ہیں نا، حال، ماضی، حال، مستقبل، وہ گزشتہ زمانہ تھا، یہ موجودہ زمانہ ہے، پتہ نہیں آئے گا زمانہ. یہ انسانوں کے لیے، اللہ کے لیے ماضی، حال، مستقبل نہیں ہے. اللہ کے سامنے ازل سے ابد تک کا وقت یوں سامنے ہے، بالکل ازل سے ابد تک کا وقت اللہ رب العزت کے سامنے. پہلی بات. دوسری بات، انسانوں کے لیے ایک ظاہر ہے اور ایک غیب ہے. ظاہر ہے جس تک ہم کسی بھی طرح پہنچ سکتے ہیں، چاہے سن کر، چاہے دیکھ کر، چاہے سوچ کر، چاہے پکڑ کر. انسان کے لیے وہ چیز ظاہر ہے. اور جس چیز کو انسان سن نہیں سکتا اور دیکھ بھی نہیں سکتا اور سوچ بھی نہیں سکتا اور محسوس بھی نہیں کر سکتا، چکھ بھی نہیں سکتا، انسان کے لیے غیب ہے. وہ اللہ کے لیے غیب ہے ہی کوئی چیز نہیں. اللہ رب العزت کے لیے سب کچھ ظاہر ہے. ہر چیز
قرآن کریم میں ہم بار بار پڑھیں گے کہ کائنات میں اگر ایک ذرہ کی بھی کوئی چیز ہے نا، ذرہ برابر، وہ بھی اللہ رب العزت سے مخفی نہیں ہے. مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء. ذرہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ چیز جس کو انسانی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی، اتنی باریک اور اتنی چھوٹی چیز. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں انسان کو جگہ جگہ بتاتے ہیں کہ مجھ سے کائنات کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے. پھر سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں بھی دیتے ہیں. سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ مثالیں بھی دیتے ہیں. ایک مثال ہم پڑھیں گے 7ویں پارے میں، اور وہ مثال یہ ہے کہ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها. اتنا عجیب جملہ ہے نا، انسان تھوڑا سا گہرائی میں جا کے سوچے نا تو کانپ جاتا ہے انسان. ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها. اس پوری دنیا کے اندر کہیں پر کسی درخت کا ایک پتا بھی گرتا ہے نا تو اللہ رب العزت کو اس پتے کا اور اس پتے کے گرنے کا بھی علم ہے. بہت بڑی مثال ہے. چلیں جی، کوئی انسان اتنا ہی بتا دے کہ دنیا میں درخت کتنے ہیں. درختوں کی شاخیں، شاخوں کی ٹہنیوں کی شاخیں، پھر پتے. اگر فرض کیا، چلے ویسے ایک بات میں کرنے لگا ہوں، 1 ارب درخت ہے دنیا کے اندر. 1 ارب کہاں ہیں ہمیں تو وہ بھی نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے. ہر درخت کا پتا ہے. اچھا، ہر درخت کی شاخیں کتنی ہیں، ٹہنیاں کتنی ہیں، پتے کتنے ہیں، اللہ کو پتا ہے. اچھا بات دیکھیں، ہر درخت پہ اکثر، بلکہ ہر نہیں میں کہوں گا اکثر کہوں گا، اکثر درختوں پہ پتے آتے ہیں، کچھ وقت گزرتا ہے، کچھ زمانہ گزرتا ہے، وہ گر پڑتے ہیں، درخت خالی ہو جاتا ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد پھر اس کے اوپر دوبارہ پتے آ جاتے ہیں، پھر وہ درخت بھر جاتا ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد 2-4 ماہ کے بعد پھر پتے اسے گرنے شروع ہو جاتے ہیں. جب سے یہ درخت زمین سے اگا ہے اور جب تک زمین کے اوپر رہے گا اور جب تک اس کے اوپر پتے آتے رہیں گے اور گرتے رہیں گے، یہ میں ایک درخت کی بات کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کو اس درخت کے پوری زندگی جو اس کی ہے وہ، اور کئی درخت سینکڑوں سال کے ہوتے ہیں، کئی درختوں کی عمر سینکڑوں ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ سینکڑوں سے آگے بڑھ کر 1000 میں بھی ہو. اس پر جتنی دفعہ پتے آئے اللہ کو اس کے سارے پتوں کا علم، پھر جتنے پتے گرے اللہ کو ان سب پتوں کے گرنے کا علم، اور جب گرے اللہ کو علم. میں نے صرف ایک درخت کی بات کی ہے، اور کائنات کے جتنے درخت ہیں، ما تسقط ان اللہ لا يخفى علیہ شیء، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. قیامت کا دن اگر اللہ نے برپا کرنا ہے نا اور انسانوں کا حساب کرنا ہے تو اس کو پتا ہے سب کچھ، اس لیے تو حساب کرنا ہے، اسی لیے اس نے حساب کرنا ہے، اسے پتا ہے اس انسان نے زندگی میں کیا کیا. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ارے تم سوچتے ہو نا، خیال آتا ہے اور اس خیال کا کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا، حتیٰ کہ فرشتے جو اندر ہیں ان فرشتوں کو بھی جو کرامن کاتبین، ان کو بھی خیال کا پتہ نہیں ہوتا کہ خیال کیا آیا ہے انسان کے ذہن کے اندر. ساتھ بیٹھا ہوا بندہ تو چھوڑو نا، تو کتنے انسان آج تک گزر چکے ہیں اور کتنے انسان موجود ہیں اور کتنے انسان آئیں گے، اور انسان دن میں پتہ نہیں کتنی باتیں سوچتا ہے. میں اگر ایک دن کا اندازہ لگاؤں کہ آج کے دن میں میں نے کتنی باتیں سوچی تو میں اندازہ نہیں لگا سکتا. سوچ ایسے آئی اور ایک گئی، ایک سوچ کے ساتھ دوسری جڑی ہوئی ہے، دوسری کے ساتھ 10 اور جڑی ہوئی ہیں. سوچوں پہ سوچیں، یہ بات جاتی ہے، یہ آتی ہے، یہ جاتی. اللہ وہ ذات ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کی زندگی میں جتنے خیال، جتنی سوچیں اس کے ذہن میں آئیں، اللہ ہر سوچ کو جانتے، اور یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا. قیامت کا اللہ نے قیامت ایسے ہی نہیں رکھی. اگر اللہ کو نہ پتا ہو تو اللہ کس چیز کا حساب لیں گے؟ پتا ہے، ایک چیز کا پتا ہے، اور ذرے کے برابر پتا ہے.
اور چھوٹی کا پتہ ہے اور بڑی کا پتہ ہے اور ظاہر کا پتہ ہے اور مخفی کا پتہ ہے اور انفرادی کا پتہ ہے اور اجتماعی کا پتہ ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. وہ ایسے ہی رب نہیں ہے. وہ رب ایسے ہی نہیں ہے. وہ رب ہے, اس کی صفات عجیب ہیں, اس کے کمالات عجیب ہیں. یہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اس نے کائنات بنائی ہے, وہ چلا رہا ہے, قیامت تک چلائے گا. اور پھر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ جس کو ہم کائنات کہہ رہے ہیں نا ابھی جو چل رہی, تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کی ٹوٹل مدت صرف ہزاروں کے اندر ہے بس, یہ لاکھوں میں نہیں جاتی. اس کی جب سے انسان پیدا ہوا ہے, انسان کے پیدا ہونے سے لے کر قیامت آنا, یہ صرف ہزاروں میں ہے. ابھی تک آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بہت زیادہ ٹائم گزرا ہوا نا, بہت زیادہ, 10-12 ہزار سال سے زیادہ نہیں ہے. 10-12 ہزار سال بس, اس سے زیادہ نہیں ہے. اور قیامت کے آنے میں واللہ عالم, 100% اللہ کے علم میں ہے کب آنی کب نہیں آنی, لیکن بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے. کوئی ہم کہیں کہ 10-20 ہزار سال پڑے ہوں گے, نہیں. اب شاید ہزاروں میں بھی نہ رہا ہو, اب شاید, لیکن یہ اندازہ ہے بہرحال سینکڑوں میں ہو. اب شاید سینکڑوں سال کی مدت رہ گئی ہو پیچھے قیامت آنے میں. تو گویا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک بس 10-12 ہزار سال بس. پھر اگلا جہان شروع ہوتا ہے, اور قیامت کا پہلا دن ہی اللہ کہتے ہیں 50,000 سال کا ہے. پہلا دن, اس کے بعد تو کاؤنٹ لیس ہے نا. یہاں تک تو کاؤنٹنگ ہے, یہاں تک تو ہے. پہلا دن قیامت کا 50,000 سنہ, 50,000 سال کا. کائنات تو اس کے بعد شروع ہوگی. ابھی تو لمیٹڈ لوگ دنیا میں ہوتے ہیں, مر رہے ہیں, ختم ہو رہے ہیں اور زندہ ہو رہے ہیں. یہ مر رہے ہیں اور زندہ ہو رہے ہیں. دنیا کے اندر انسان کوئی 7 ارب 8 ارب 8.5 ارب 9 ارب لگا لیں, بس اتنا ہی انسان. اس سے پہلے کھربوں انسان مر چکا ہے. اب واللہ عالم اس کے بعد کتنے انسان آئیں گے اور مریں گے. آخرت میں تو یہ ہوگا کہ اول سے آخر تک جتنے بھی تھے سارے یہ اکٹھے زندہ ہوں گے. اب اندازہ لگائیں اللہ کی ذات کیا ہے کہ جس نے اس ایک دن کے اندر ان سارے انسانوں کو اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے, اور کوئی اللہ سے چھپا ہوا نہیں کہیں پر. وہ جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا, اللہ تعالیٰ ایک انسان سے فرمائیں گے اذن منی, ادھر میرے قریب آ. وہ اس کی تو حالت خراب ہونا شروع ہو جائے گی, تھوڑا سا آگے ہوگا اذن منی, اور قریب آ, اور پریشان, اذن منی اور قریب آ, اور پریشان, حتیٰ کہ وہ اتنا قریب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سرگوشی فرمائیں گے. اور اس سرگوشی میں اللہ فرمائیں گے اچھا یاد ہے تو نے یہ کیا تھا. وہ سمجھے گا یا اللہ تو مجھے سامنے کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ مجھے میرے گناہ گنوا رہے ہیں, میری تو خیر نہیں. پھر اللہ فرمائیں گے یہ بھی کیا تھا. اس کا خون خشک, اگر موت آنی ہوتی تو شاید اس کو اسی پہ آ جاتی. گنواتے جا رہے ہیں, یہ بھی کیا تھا, یہ بھی کیا تھا, یہ بھی کیا, یاد ہے نا سب. وہ سمجھے گا کہ میرا تو بس انجام خراب. پھر اللہ فرمائیں گے جا میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا. یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ ایک بندہ وہ ہو سکتا ہے کہ سادہ سی خاموش زندگی گزار کے چلا گیا, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کوئی انسان, کسی انسان کا کوئی عمل, وہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھا, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا, عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا, حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھا, ہمارے زمانے میں ہے, بعد میں ہے. کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو جس کی الف سے لے کے یہ تک کا پتہ نہ ہو. لا یخفی علیہ شیء فی الارض. قیامت اللہ نے ایسے ہی برپا نہیں کرنی. کبھی سوچئے گا نا, تو جب یہ سب انسان زندہ ہوں گے اور ایک جگہ اکٹھے ہوں گے, کیا کیفیت ہوگی, کیا منظر ہوگا. وہ اللہ ہے اور وہ اکیلا سب کو سنبھال رہا ہوگا, اور اس کے سامنے سب کی گردنیں جھکی ہوں گی اس کے سامنے, اور سب کے اوپر خوف طاری ہوگا. اور اتنے مل کر انسان سوچ سکتا ہے, تصور, اتنے لوگ ہوں گے, کھر بہا سب مل کر کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. سب مل کر کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ نہیں ہونے دینا, ہم یوں کر کے رکھیں گے. آخر مل جائیں سارے انسان, کچھ بھی نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. سب افئدتہم ہوا مہطعین مقنعی رؤوسہم, خوف زدہ, دل ڈرے ہوئے ہیں,
لرز رہے ہیں اور ایسا ہے جیسے نشے کی حالت میں ہے، اور وعنت الوجوہ، اور سب کی گردنیں اللہ کے سامنے یوں جھکی ہوئی ہیں، لا یتکلمون، کوئی بولنے کی سکت نہیں رکھ پا رہا۔ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، وہ بنا بھی رہا ہے، چلا بھی رہا ہے، سنبھال بھی رہا ہے، اور پھر یہ سب ختم کر کے وہ پھر ایک نیا جہان بھی بنائے گا، پھر سب بنائے گا، پھر سب کو آباد کرے گا وہ اللہ۔ اصل تو پھر اس کے بعد شروع ہوگا نا، اصل تو جو نظام ہوگا وہ تو اس کے بعد شروع ہوگا۔ یہ تو ابھی چھوٹا چھوٹا لمیٹڈ ہے، یہاں سب کچھ لمیٹڈ ہے، سوچنا، کھانا، پینا، چلنا پھرنا، رحمتیں، عذاب بھی، سب محدود، تھوڑا تھوڑا، پھر وہاں ان لمیٹڈ ہوگا۔ دیکھنا، سننا، بولنا، کھانا پینا، سب کچھ، عمریں بھی، زندگی بھی، اور عذاب ہیں تو پھر وہ بھی ان لمیٹڈ ہے، وہ بھی لامتناہی ہیں، وہ بے حساب ہیں وہ بھی۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، ایسے ہی انسان وہ اللہ کے سامنے اکڑتا ہے، ایسے ہی۔ اسی لیے کئی دفعہ اللہ فرماتے ہیں نا، دیکھو فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، ہمارے سامنے اکڑنا شروع کر دیتا ہے، ہمارے سامنے اکڑنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، کون اس مرے ہوئے انسان کو زندہ کرے گا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ کہیے جس نے پہلے زندہ کیا تھا نا وہی زندہ کرے گا۔ اور وَنَسِيَ خَلْقَهُ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، تو اللہ کے بارے میں باتیں کرتا ہے، اپنی تخلیق بھول گیا، ایک گندے قطرے سے تجھے پیدا کیا ہے، پیدا کر کے اتنا خوبصورت انسان بنایا ہے۔ خلقنا الانسان فی احسن تقویم فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو وہ اللہ ہے، وہ بہت بڑا، اور یہ انسان کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے، اس کی محبت ہے، بس محبت کرتا ہے، رحمت کرتا ہے، تو انسان کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے۔ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، کچھ بھی نہیں ہے انسان اس کے سامنے۔ اس نے جبرائیل سے کہنا ہے، اسرافیل سے کہنا ہے چل ایک چیخ مار، ونفخ فی الصور، اور وہ چیخ مارے گا، اور سارے انسان اور ساری ترقی اور ساری ٹیکنالوجی اور سارے زمین اور آسمان اور سب تباہ و برباد، ملبے کے ڈھیر۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، اللہ وہ ہے، اس لیے اسے کیا پسند ہے؟ اسے اکڑ پسند نہیں ہے۔ کوئی اکڑے نا، میں نہیں، اسے اکڑ پسند نہیں۔ اسے کیا پسند ہے؟ تو چھوٹا ہے نا، بہت چھوٹا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے مقابلے میں تو چھوٹے کا لفظ بہت ہی چھوٹا ہے۔ انسان اللہ کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے تو میرے سامنے بس جھکا رہے، جو میں کہوں مان، تسلیم کر، بس اسی میں تیرا فائدہ ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، اللہ وہ ذات ہے جس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، فی الارض، نہ زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں۔ ہوا، وہی ہے، الذی، جو، یصور، شکلیں بناتا ہے، صورتیں عطا کرتا ہے، کم، تمہیں، فی الارحام، ماؤں کے پیٹوں میں۔ هو الذی یصورکم، وہی ہے جو تمہیں صورتیں عطا کرتا ہے، فی الارحام، ماؤں کے پیٹوں میں، کیفا، جیسے، یشاء، وہ چاہتا ہے، کیفا یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو، اس کے سوا، لا الہ الا ہو۔ اب یہاں کون سی صفت بیان ہوئی؟ المصور، وہ انسان کو وجود، شکلیں، صورتیں عطا کرتا ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، مطلب اس کے سوا کوئی صورتیں عطا کرنے والا ہے ہی نہیں، کوئی شکلیں عطا کرنے والا ہے ہی، وہی ہے۔ کیف یشاء، وہ جیسی چاہتا ہے صورتیں عطا کرتا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، العزیز، انتہائی غالب، الحکیم، انتہائی حکمت والا۔ العزیز، الحکیم، وہ انتہائی غالب اور انتہائی حکمت والا ہے۔ 23ویں پارے میں ہم پڑھیں گے
کہ اللہ رب العزت انسان کو پیدا کرتے ہیں فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، 3 اندھیروں میں انسان کی تخلیق ہو رہی ہوتی ہے، انسان کا وجود بن رہا ہوتا ہے، اس کے اعضاء، اس کی شکل و صورت، اس کا سب کچھ. ہم کہتے ہیں بھائی اندھیرے کے اندر کام نہیں ہو سکتا، لائٹ ہوگی تو کام ہوگا، جتنی زیادہ اچھی لائٹ ہوگی اتنا اچھا کام ہوگا. اللہ کہتے ہیں میں وہ مصور ہوں جسے کسی لائٹ کی ضرورت نہیں. پھر فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. خالق کل شیء، وہی ہے ہر چیز کو پیدا کرنے والا. هو الذی یصورکم، وہی ہے جو تمہیں صورتیں عطا کرتا ہے فی الارحام، ماؤں کے پیٹوں میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. العزیز، وہ انتہائی غالب ہے. الحکیم، انتہائی حکمت والا ہے. بس یہ آج